الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین کی نسبت پر ہے. دعا کریں باری تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیں. آپ کی مجلس کا عنوان ہے اہمیت تعلیم قرآن کریم. رمضان المبارک کا مہینہ ابھی گزرا ہے. شوال المکرم کا یہ پہلا عشرہ ہے. ہماری اور آپ کی نسبت اور ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن کریم سے کتنا ہے ہر آدمی جانتا ہے. اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے. رمضان المبارک کے اندر حفاظ کرام نے تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنایا. عوام نے سنا. گھر کے اندر ماں و بہنوں نے بھی دیگر کام و کاج سے فرصت ملنے کے بعد قرآن کریم کو پڑھا اور ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کی کہ فلاں نے 2 پارے پڑھے تو ہم 4 پڑھ لیں، فلاں نے 4 پڑھے تو ہم 8 پڑھ لیں، فلاں نے 2 مکمل کیے تو ہم 4 مکمل کر لیں. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہماری اور آپ کی ماں و بہنوں کی رمضان المبارک کے اندر تھی. لیکن اب ہر آدمی، عوام و خاص، سب اس میں شامل ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم نے کتنے پارے پڑھے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. گھر کے مائیں بہنیں ہوں یا ہم اور آپ ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد قرآن کریم کی ہم نے کتنی تلاوت کی ہے شاید کہ کھول کے نہ دیکھا ہو. آج 7 تاریخ ہے، 7واں دن ہے، شاید کہ قرآن کریم کھول کے نہ دیکھا گیا. یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم ایک ماہ کے مسلمان بنتے ہیں. رمضان المبارک کا انتظار بڑی بے صبری کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی خوش ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کا بھی حق کیسے ادا ہوا؟ دن کے اندر روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی. روزہ بھی کیسا؟ جھوٹ بھی بولا، چغلخوری بھی کی، غیبت بھی کی. ہر وہ کام جو روزے کے علاوہ اور دنوں میں حرام ہیں وہ روزے کی حالت میں بھی کر رہے تھے. ایسے ہم نے اپنے روزوں کو پورا کیا ہے. شام کو تراویح کیسی پڑھی ہے وہ بھی معلوم. امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں.
جب امام صاحب رکوع کریں گے تو ہم کھڑے ہوں گے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم اور آپ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس ایک مہینے کے اندر ہم پکے سچے مسلمان بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزہ رکھا، فرض تھا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر، عاقل ہو بالغ ہو، اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض، تراویح پڑھی ہم نے، اور تمام دیگر اذکار بھی کیے، تلاوت بھی کی، نوافل بھی پڑھے، صدقات بھی ادا کیے۔ ان سب کے صلے میں ہمیں 29 دنوں کے بعد یا 30 دنوں کے بعد جو عید الفطر میسر ہوتی ہے تو ہمیں ہماری اور آپ کی خوشی کا ایک الگ ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک الگ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب اگر ہماری پوری زندگی رمضان جیسی بن جائے، ایک مہینہ ہم نے رمضان کا گزارا، اس کے صلے میں اس کے بدلے میں عید الفطر ملی، ہم اور آپ بہت خوش ہوئے عید کے دن۔ اگر ہماری پوری زندگی رمضان جیسی ہو جائے، ہمارا رمضان کے علاوہ جو اور دن ہیں ہماری صبح بھی رمضان جیسی ہو جائے، ہماری شام بھی رمضان جیسی ہو جائے، اور ہماری دوپہر بھی رمضان جیسی ہو جائے، ہماری زبان بھی جیسی رمضان میں بولتی تھی ویسا بولے، ہمارے ہاتھ بھی جیسے رمضان میں استعمال ہوتے تھے ویسا استعمال کریں، اپنے پیروں کو ہم جیسے رمضان میں استعمال کرتے تھے اگر ایسے ہی اپنے پیروں کو اب بھی استعمال کرے، اپنے دل و دماغ کا ویسے ہی استعمال کرے جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر استعمال کیا کرتے تھے، تو اب پوری زندگی جب رمضان جیسی ہو جائے، اس زندگی کے خاتمے کے اوپر ہمیں جو دن میسر ہوگا وہ دن بڑی خوشی کا ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے۔ قرآن کریم نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ الگ ہوتا ہے۔ اب بچپن کے زمانے میں اس کو کھلونے دیے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، گنگنا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی جیپ، کار، الگ الگ طریقے کے کھلونے اس کو دیے جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو بچپن کے زمانے میں بڑی موٹر سائیکل کی چابی پکڑا دی جائے، 4 ویلر کی چابی پکڑا دی جائے، ناکام اس کے لیے، کسی کام کی نہیں ہے۔ بچپن کے زمانے میں یہ کھلونے اس کے لیے کھیلتا ہے ان سے، اور اسی کو وہ اصل دنیا اپنی سمجھتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جائے، اب اس کو وہی کھلونے جو بچپن میں کھیلتا تھا وہ اس کو دیے گئے کھیلنے کے لیے جوانی کے عالم میں، اب اس کو لگے گا کہ میرے ساتھ ہی مذاق کیا جا رہا ہے۔ جو کھلونے بچپن میں کھیلے اس نے جوانی کے عالم میں دیے جائے اس کو کھیلنے کے لیے، تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی وہ کام جو اس نے جوانی کے عالم میں کیے، بڑھاپے کے عالم میں کرنے کو کہا جائے تب بھی اس کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی، جب آپ آخرت کی زندگی کے اندر پہنچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں دنیا کی زندگی یہ بیکار تھی، لہو و لعب تھی، کھیل و کود تھی۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جیسے ہی بچپن گزرا تو بچپن کی چیز اب اچھی نہیں لگتی، جوانی گزری، جوانی کی چیز اب بڑھاپے میں اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی جب بڑھاپا گزرے گا، آخرت میں آپ پہنچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اصل دنیا کی زندگی نہیں تھی، اصل زندگی یہ ہے۔ تو اس زندگی کے اندر اگر قرآن کو ڈھال لیا جائے، قرآنی احکامات کو ڈھال لیا جائے، تو ہماری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے۔ ہمارے گھر میں 5 بچے ہوں، ہر انسان کی یہ کوشش
دنیا کے اندر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وکیل بن جائے، آپ سب کچھ بنائیے۔ آج کل علماء اگر بیان کرے تو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ علماء لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ آپ خوب ترقی کریے، آپ وکیل بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ڈاکٹری کے عہدے پر بیٹھنے کے بعد ایک غیر مسلم میں اور ہم میں امتیاز ہونا چاہیے۔ آج شکایتیں ملتی ہیں، لوگ جب تذکرہ کرتے ہیں تو شکایتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی اپنا بھائی ہو تو وہ زیادہ کاٹنے کے چکر میں رہتا ہے، غیر تو چھوڑ دیتا ہے لیکن اگر کوئی اپنا بھائی ہو تو وہ زیادہ کاٹنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو علماء یہ دنیا کی تعلیم کے، عصری تعلیم کے یہ مخالف نہیں ہیں، یہ اتنا بتا رہے ہیں آپ کو۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اتنا کہ اس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے اندر امتیاز پیدا کرنے والا ہو جائے۔ آپ ابتدائی تعلیم اپنے بچوں کے اندر اتنی دے دیجئے، اتنی مضبوط دے دیجئے کہ پھر آپ کا بچہ دنیا کے اندر کسی میدان کے اندر قدم رکھے تو اس کے پاؤں لڑکھڑائیں نہیں، اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں، وہ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنے ایمان پر جمع رہے۔ آج ہمارا بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ کو اختیار ہے، چاہے اس کو یہودی بنا دے، چاہے اس کو نصرانی بنا دے، کچھ بھی بنا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہو وہ صبح 4 بجے رونے لگتا ہے، فجر سے پہلے ہی وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ بھوکا ہے، دودھ پینا چاہ رہا ہوگا جب بھی رو رہا ہے۔ وہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، اس کو معلوم ہے کہ اصل وقت اٹھنے کا یہی ہے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے اپنے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کے دیگر افراد کو دیکھتا ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھنے کے بجائے 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل وقت اٹھنے کا ہے۔ تو ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کو اختیار ہے، چاہے اس کو یہودی بنا دیں اور چاہے اس کو نصرانی بنا دیں۔ آج ہم اپنے بچے کو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، صبح قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں تو بیٹا گاڑی آ گئی ہے، تمہارے اسکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھو ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ اب اس بچے کے اندر دین کی محبت پیدا ہوگی یا دنیا کی محبت پیدا ہوگی؟ جس بچے کو آپ نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا، قرآن کے لیے نہیں اٹھایا، اس بچے کو آپ اٹھا رہے ہیں صبح، نماز کا وقت ہے فجر کی، لیکن آپ اس کو اٹھا رہے ہیں کہ بیٹا اٹھو کوچنگ پڑھنے جانا ہے تم کو، میتھ کی، انگلش کی۔ اب وہ بچہ اٹھ تو رہا ہے لیکن آپ کیا سبق دیں گے اس بچے کو؟ ابھی وہ سادہ مزاج بچہ ہے، سادی طبیعت ہے اس کی، جو ہم اس کی زندگی کے سادے اوراق کے اندر لکھ دیں گے اسی پر وہ عمل کرتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اس کو اٹھاتے نماز کے لیے تو اس کے دل کے اندر اہمیت ہوتی نماز کی، اگر اس کو اٹھاتے قرآن کے لیے تو اس کے دل کے اندر اہمیت ہوتی قرآن کی۔ خدا پاک کی قسم، اگر یہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ عصری تعلیم کو چھوڑ کر دینی تعلیم کو اہمیت دینے لگے، اگر کسی عالم کی تنخواہ سرکاری ماسٹر جیسی ہو جائے، اگر کسی امام کی تنخواہ سرکاری ماسٹر جیسی ہو جائے، اگر کسی مفتی کی تنخواہ سرکاری وکیل جیسی ہو جائے، تو یقیناً خدا پاک کی قسم آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے ہٹا کر کے دینی تعلیم کے اوپر ڈال دو گے۔ آپ کو تو ہوس ہے مال کی، محبت ہے آپ کے دل کے اندر مال کی،
کہ بچہ ہمارا ڈاکٹر بنے گا تو اچھا کمائے گا، ماسٹر بن جائے گا، سرکاری نوکری لگ جائے گی، 40,000 لائے گا، 50,000 60,000 لائے گا، انجینئر بن جائے گا تو بھی 40-60,000 لائے گا۔ آپ کے اندر محبت ہے مال کی اور اسی نیت سے آپ پڑھاتے ہو، آپ کے دل کے اندر یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹر بن جائے گا قوم کی خدمت کرے گا، یہ وکیل بن جائے گا قوم کی خدمت کرے گا، یہ انجینئر بن جائے گا قوم کی خدمت کرے گا، نہیں، بلکہ اسی نیت سے آپ پڑھاتے ہو کہ یہ بچہ کل پڑھ کر کے ہمیں موٹی موٹی گڈیاں لا کر کے دے گا۔ اگر ایک حافظ کی تنخواہ، ایک عالم کی تنخواہ سرکاری نوکری ایسی ہو جائے تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا سکھائیں، قرآن بھی پڑھانے پہ لگا دو گے۔ قرآن اتنی بڑی دولت ہے، باری تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری باری تعالیٰ نے نہیں لی اور ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، رد و بدل ہو گیا، تحریف کر دی گئی، لیکن قرآن کریم جب نازل ہوا تو باری تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم ہمارے بچے کے سینے کے اندر اگر محفوظ ہوگا، باری تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کریں گے، ہمارے سینوں کے اندر موجود ہوگا تو باری تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے۔ قرآنی زندگی اور قرآنی احکامات، قرآنی اصول قوانین ہماری زندگی کے اندر داخل ہوں گے تو باری تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کریم سے جو جڑا، جس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو گیا، باری تعالیٰ نے اس کو سرخرو اور کامیاب کیا ہے۔ ایک بچہ ہے 8-9 سال کا، ہندی انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے، اس کے مقابل ایک بچہ ہے 8-9 سال 10 سال کا، وہ حافظ قرآن مکمل ہے یا 20-25 پاروں کا حافظ ہے، ان دونوں بچوں کا اگر مقابلہ کیا جائے تو اس بچے کی محبت، اس کی عزت، اس کا اکرام زیادہ ہوگا آپ کے دل کے اندر جس بچے کا قرآن مکمل ہو گیا ہے حفظ کی شکل میں یا 20-25 پاروں کا حافظ بن گیا ہے۔ وہ بچہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے عزت کرو، لیکن قرآن کریم سے جب وہ جڑا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو جوڑا ہے تو باری تعالیٰ اس کو عزت دے رہے ہیں، آپ کی نظروں میں اس کی عزت بڑھی۔ قرآن کریم ہے، ایک سادہ ورق ہے، ہم اور آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹیشو پیپر کی شکل میں یا اور بھی طریقوں سے سادے ورق کو ہم استعمال کر لیتے ہیں، بے جھجک کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، لیکن اسی سادے ورق کے اوپر قرآن کریم کی آیات کو لکھ دیا جائے۔ اب قرآن کریم کی آیات کو جب لکھ دیا گیا، اس ورق کا رشتہ جڑ گیا قرآن کریم سے، اس کی نسبت جڑ گئی قرآن کریم سے، اب یہ کاغذ ہمارے اور آپ کے نزدیک متبرک ہو گیا، قابل تکریم ہو گیا، قابل تعظیم ہو گیا۔ اسی طرح ایک لکڑی ہے، اس کا اسٹول بنا دیا جائے، تخت بنا دیا جائے، کرسی بنا دی جائے، میز بنا دیا جائے، گھر میں ہر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسی لکڑی کو جب رحل بنا دیا جائے تو وہ لکڑی ہمارے اور آپ کے نزدیک قابل تعظیم ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ اب جڑ گیا قرآن کریم سے، اس کا تعلق جڑ گیا قرآن کریم سے۔ ایک کپڑا ہے، بوسیدہ ہے، پرانا ہے، ہم اور آپ پہنتے ہیں، کپڑا پرانا ہو جائے اس کو کوئی بستر بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی پوچھنے کے کام میں لاتا ہے، لیکن ایک کپڑے کا جب اس کا جزدان بنا دیا جائے، قرآن کا غلاف بنا دیا جائے، اب اس کپڑے کا تعلق جڑ گیا قرآن کریم سے، اس کا رشتہ جڑ گیا قرآن کریم سے، اب وہ کپڑا بھی ہمارے اور آپ کے نزدیک متبرک ہو گیا۔ ایسے ہی اگر قرآن کریم ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو داخل کر لیں تو ہم دنیا کے ہر موڑ کے اوپر کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم پڑھائیں گے،
کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ عالم بناؤ حافظ بناؤ، اگر بنائیں گے تو اچھی بات ہے، عالم کی فضیلت الگ ہے، حافظ کی فضیلت الگ ہے، اگر آپ بنائیں گے تو آپ اس فضیلت میں شامل ہوں گے، لیکن اتنی تعلیم دینا ہر آدمی کے اوپر لازم ہے۔ 5 بچے ہیں تو 5 کو دینا لازم ہے، یہ نہیں کہ 5 ہیں تو 1 کو مدرسے میں ڈال دو، 4 کو ہندی انگلش میڈیم میں ڈال دیا۔ اتنی تعلیم دینا 4-5 بچوں کے اوپر لازمی ہے کہ جس سے ان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، جائز اور ناجائز کا علم ہو جائے، صحیح اور غلط میں امتیاز پیدا کرنے والے ہو جائیں، غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے، وضو کا طریقہ معلوم ہو جائے، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہو جائیں، کم سے کم جو عبادت کرتے ہیں وہ نماز اور عبادت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ معلوم ہو جائے۔ یہ صرف مولانا صاحب کے اوپر ضروری نہیں ہے علم دین کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا جتنا ایک عالم کے اوپر، ایک حافظ اور ایک قاری کے اوپر جتنا اس کے اوپر لازم ہے، جتنا مسجد کے امام کے اوپر لازم ہے، اتنا ہی ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا سیکھنا لازم ہے۔ تو ہر آدمی یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی اولاد میں سے ایک کو کم سے کم عالم اور حافظ ضرور بنائیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ تیز بولیے تھوڑا آواز سے۔ اب کہتے ہیں نا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولوی کھاتا بہت ہے، اور دوسری طرف جب ان سے کہہ دیا جائے کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ عالم بناؤ تو کہیں گے کھائے گا کیا؟ مولانا زبیر صاحب پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ایک سوچ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ہمیں رزق اللہ دے رہا ہے، ہم اپنی اولاد تک پہنچا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تو رزق کا مالک اللہ ہے، اور رزق اس طور پر دے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی اکیلے میاں بیوی ہو، کل آپ کا بچہ ہو جائے گا، ابھی تک آپ 3 روٹی کھا رہے تھے اب آپ کو 2 ہی ملے گی، 1 آپ کا بچہ کھا لے گا، نہیں، آپ کو اپنے مقدر کا رزق پورا ملے گا، اور اس بچے کو اس کے مقدر کا رزق پورا اس کو الگ ملے گا۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے جب آپ اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے ہماری اور آپ کی کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم میں لگا دیں گے اپنے بچوں کو تو یہ حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، تو یہ کیا کھائیں گے؟ آپ دیکھیے علماء کرام کو، کیا یہ کھاتے نہیں ہیں؟ کیا یہ پہنتے نہیں ہیں؟ لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، لوگوں سے اچھا پہنتے ہیں یہ۔ اور پھر عزت، اللہ رب العزت جب دین سے جڑیں گے، دین سے لگیں گے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہوگا، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط ہوگا، تو باری تعالیٰ عزت الگ سے دیں گے۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں ڈالتے ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں کہ ان کو مدارس پر اعتراض ہے، علماء سے اعتراض ہے، وہ چندے کی بات آئے گی تو چندہ بھی روک لیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم چندہ روک کر کے مدرسے کا نقصان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر نہیں دے رہے ہو تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ بہت سے ایسے ہیں چندہ بند کر دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیتے فلاں مدرسے میں، بالکل، لیکن نہیں دیا آپ نے، کیا مدرسہ بند ہو گیا؟ بچے بھوکے مر رہے ہیں اس مدرسے کے اندر؟ نہیں، اللہ رب العزت، یہ مہمان رسول ہیں، اللہ رب العزت ان کا انتظام کرتا ہے۔ اگر آپ نے پیسہ اپنا روکا ہے اس نیت سے کہ ہم مدرسے میں تعاون نہیں کریں گے، تو آپ خود سوچئے کہ آپ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ باری تعالیٰ آپ کے مال کو، آپ کے پیسے کو، آپ کی دولت کو اپنی راہ میں قبول کرنے کو تیار نہیں رہا۔ یہ سوچنا چاہیے۔ تو مدارس سے کوئی اگر تعاون اپنا روک لے تو یہ مدارس بند ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان مدارس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور تا قیام قیامت یہ نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو لوگ مدرسے میں اس لیے نہیں ڈالتے ہیں کہ کیونکہ ان کو علماء سے اعتراضات ہیں، مدارس سے اعتراضات ہیں،
علماء نہ تو یہ فرشتے ہیں، نہ انبیاء ہیں، پیغمبر نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی طرح، جیسے آپ انسان ہیں ایسے یہ بھی انسان ہے، آپ کی ضروریات ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، جو دل آپ کے سینے میں موجود ہے وہ دل ان کے سینے میں موجود ہے، جیسی ضروریات بشری تقاضے آپ کے ہیں ان کے بھی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے پاس علم ہے، اللہ کا خوف ہے، معرفت الہی ہے، اگر ان کی ذات سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر اپنے اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اس کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں۔ لیکن جب عوام وہی کام دیکھ لیتی ہے تو علماء سے بدظن ہو جاتی ہے۔ نہیں، بدظن نہیں ہونا، کیونکہ یہ انسان ہے آپ کی طرح سے، آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کو وہ انسان پسند نہیں ہے جو انسان گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، اللہ رب العزت کو وہ انسان بہت پسند ہے، لیکن جو انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے ڈھیٹ بن جائے، توبہ نہ کرے، نادم و شرمندہ نہ ہو اور کبھی احساس تک نہ ہو اس کو کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ایسا انسان اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ لیکن جس انسان سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ نادم اور شرمندہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، اپنے معاملات کو اللہ رب العزت سے درست کر لے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو یہ علماء سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کی غلطیوں کو نشانے پہ نہ رکھا جائے کہ بس ذرا سا موقع ملا، ان سے کوئی غلطی ہوئی اس کو اچھالنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو علماء سے بغض ہے، حسد ہے۔ یقین جانیے اگر آپ کو کسی حافظ سے حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے تو یقین جانیے آپ کو قرآن سے ہے۔ آپ کو کسی عالم سے نفرت ہے تو ان عالم انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو علم سے نفرت ہے۔ ابھی مولانا نے فرمایا کن عالمن، تم عالم بنو، او متعلمن، یا طالب علم بنو، او مستمعن، یا علم کی بات کو غور سے سننے والے بنو، او محبن، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اہل علم سے، علماء سے، حفاظ سے، قراء سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن الخامسہ، پانچویں نہ بننا۔ حدیث پاک میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پانچویں چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علماء سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا، بغض و عناد رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے آدمی کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ لیکن جب عالم کوئی شخص علماء سے، حفاظ سے، مفتیان سے جب بغض رکھتا ہے تو اپنی نظر میں وہ بہت بڑا ترم خواہ ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک میں فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار چیزیں اختیار کرو، پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم یہ بہت بڑی کتاب ہے، باری تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، اور جب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط رہے گا، قرآن کریم سے ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوط رہے گا، ہماری اور آپ کی نسبت قرآن کریم سے جتنی مضبوط ہوگی، باری تعالیٰ ہمیں سرخرو اور کامیاب کرتے رہیں گے۔ جو باتیں کہی ہیں باری تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر شخص یہ نیت کرے اور یہ عہد کرے کہ کم سے کم ہم اپنی ایک اولاد میں سے کسی کو حافظ ضرور بنائیں گے، عالم ضرور بنائیں گے، قاری ضرور بنائیں گے، مفتی ضرور بنائیں گے۔ جب آپ کی نیتوں کے اندر اخلاص ہوگا تو باری تعالیٰ راستے خود بخود کھولتے چلے جائیں گے، اور اگر یہ نہ کرو تو کم سے کم جتنی اولادیں ہیں سب کو اتنا علم ضرور سکھاؤ جس سے ان کو غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے، وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، پنج وقتہ نماز ہے، یہ ساری نمازوں کا طریقہ ان کو معلوم ہو جائے، اور کیا چیزیں جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کن چیزوں سے پاکی حاصل ہوتی ہے، کن سے ناپاکی، یہ سارے مسائل ان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔
باری تعالی ہم سب کو کہی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا